اور سابقہ کتابوں میں ہمارے آقا علیہ السلام کی صفات اور آپ کا میلاد اتنا واضح طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ جو سلیم الفطرت لوگ تھے انہوں نے پڑھ کر جس وقت سرکار کو دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تاریخ مدینہ دمشق ہے، 80 جلدوں کی کتاب ہے یہ، اس کی 50ویں جلد میں یہ حوالہ موجود ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں کلمہ پڑھا رسول پاک علیہ السلام کا؟ تو حضرت کعب احبار چونکہ سابقہ کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے، فرمانے لگے کہ میرے ابا جی وہ بھی چونکہ عالم تھے اور ان کا وصال ہونے لگا ہے، وصال سے پہلے انہوں نے مجھے ایک طاق دکھایا جس کو بعد سے بند کیا ہوا تھا۔ کہتے میرے ابا جی نے کہا کہ میرے بیٹے یہ جو طاق ہے نا، اس کے اندر میں نے کچھ کاغذات رکھے ہیں، جس وقت میرا وصال ہو جائے تم نے ان کو نکالنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہو تم نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ حضرت کعب احبار کہتے میرے والد محترم فوت ہو گئے، مجھے ان کے وصال کے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ شوق تھا وہ یہ تھا کہ میں وہ کاغذ نکال لوں، دیکھوں لکھا کیا ہے۔ کہتے جس وقت میں نے طاق کھولا، کاغذ نکالا، اس پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ہیں۔ ان کا میلاد مکہ شریف میں ہوگا اور ان کی ہجرت مدینہ شریف کی طرف ہوگی۔ وہ نہ سخت کلام والے ہوں گے نہ غلیظ کلام والے ہوں گے، گالی نہیں دیں گے اور بازاروں میں اونچی آواز سے بولیں گے نہیں، بلکہ وہ معاف کرنے والے صلح والے ہوں گے۔ ان کی امت حماد ہے، وہ ہر وقت ہی اللہ کی حمد بیان کرے گی، ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرے گی، اللہ کی شان بیان کرے گی۔ کہتے میں نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے کہ اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت کی بھی اتنی بڑی شان ہے ان کا کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام کی شان نے اس انداز میں کھول کے سابقہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ بعد والوں میں ان کی امتوں میں سے جس وقت یہ سلسلہ آگے چلا نسل در نسل، تو سرکار کی عہد میں جنہوں نے دیکھا اور وہ سلیم الفطرت تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔